السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹروتھ ہسٹری کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں ایسی پراسرار جگہ کی جسے برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ یہ جگہ پراسرار کیسے بنی۔ سب سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 5 دسمبر 1945 کو۔ امریکی بحریہ کے 5 بمبار TBM ایونجر طیاروں نے فورٹ لارڈ ڈیل فلوریڈا سے دوپہر 2:10 پر اڑان بھری۔ یہ پرواز جہاز رانی کی مشقوں کے سلسلے کا حصہ تھی جسے فلائٹ 19 کا نام دیا گیا تھا۔ 320 میل کے راستے پر مشتمل اس سفر میں انہیں مشرق سے فلوریڈا، پھر شمال کے ساحلی علاقے سے گزرتے ہوئے گرینڈ بہاما جزیرے کے اوپر سے ہو کر جنوب مغرب کا رخ کرنا تھا اور اس کے بعد اپنے اڈے کی سمت واپس آنا تھا۔ 5 روز بعد جب ان 5 میں سے کسی ایک جہاز کا بھی کوئی سراغ نہ ملا تو ان کی تلاش بند کر دی گئی۔ 5 طیاروں کے غائب ہونے کا واحد اشارہ ریڈیو پیغامات کے چند ٹکڑے تھے جن سے کوئی مطلب برآمد کرنا بالکل ہی مشکل تھا۔ تربیتی مشق کی قیادت تجربہ کار پائلٹ لیفٹیننٹ چارلس کیرول ٹیلر کر رہے تھے، جن کے ہمراہ ایک اور مشق پائلٹ بھی تھے جو ایک سیدھی سادی مشق میں دیگر 12 زیر تربیت ہوا بازوں، بندوقچیوں اور ریڈیو آپریٹر کی رہنمائی کر رہے تھے۔ لیکن پرواز کے 2 گھنٹے بعد ٹیلر نے ریڈیو کے ذریعے بیس سے رابطہ کر کے بتایا کہ وہ سمتوں کی پہچان مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سمتوں کا تعین کرنے والے میرے دونوں آلات جواب دے چکے ہیں۔ میں زمین پر ہوں لیکن یہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں کیز فلوریڈا میں ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ کس قدر نیچے ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ یہ فورٹ لارڈ ڈیل واپس کیسے پہنچوں۔ اگر فلائٹ 19 اپنے طے شدہ راستے پر رہتی تو اس وقت اسے فلوریڈا کین کے کہیں آس پاس بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اسے 200 میل دور گریٹ سیل کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں کے دوران ٹیلر نے ریڈیو سے دوبارہ رابطہ کر کے کہا کہ انہیں یقین ہے وہ خلیج میکسیکو کے اوپر ہیں اور فلوریڈا واپس جا رہے ہیں۔ ان کے آخری پیغام سے پتہ چلا کہ فلائٹ 19 کے 5 طیارے ایندھن کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں اور اب انہیں فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے۔ تمام جہاز بالکل بری طرح بند ہو چکے ہیں۔ اندر آتے ہی ہمیں جان چھڑانی ہے۔ جب پہلا آدمی 10 گیلن تک اندر پہنچ جائے گا تو ہم سب بھی ایک ساتھ پانی میں اتر جائیں گے۔ علاقے کی کھوج لگانے کے لیے دوڑانے والی کشتیاں بھیجی گئی تھیں۔ ایک کو واپس لوٹنا پڑا کہ اس کا اینٹینا پر برف جم گئی تھی، جبکہ دوسری سمندر میں گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ فلائٹ 19 کے لیے شروع ہونے والی 5 دن کی تلاش میں 25,000 مربع میل کھلے سمندری علاقے میں چھان بین کی گئی، لیکن ان کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ 5 طیارے بظاہر واقعی زمین کے اوپر سے غائب ہو چکے تھے۔ ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ لاپتہ ہونے کی تحقیقات کے لیے قائم کیے گئے بحریہ انکوائری بورڈ کے ایک رکن نے انہیں بتایا کہ فلائٹ 19 مریخ کی طرف اڑ گئی ہے۔ اس طرح برمودا ٹرائی اینگل کی پراسراریت شروع ہوئی، جس نے اگلی 3 دہائیوں تک عوامی تصور کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ برمودا ٹرائی اینگل اندازاً میامی کے کچھ مقامات، پورٹریکو میں سان ہوان اور برمودا جزیرے کے درمیان کا علاقہ۔ کہا جاتا ہے کہ طیارے اور کشتیاں خطرناک حد تک باقاعدگی سے اس علاقے میں تباہ اور غائب ہو جاتے ہیں، جسے شیطان کا مثلث بھی کہتے ہیں۔ بے سروپا نظریات بے شمار ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل نامعلوم اڑنے والی چیزوں UFOs کا مرکزی مقام ہونے سے اٹلانٹس کا دلدلی شہر مقام ہونے تک، جہاں ہوائی جہازوں اور کشتیوں کے غائب ہونے کا الزام غیر معمولی یا مافوق الفطرت عناصر کے سر تھوپ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل 1970 اور 1980 کے مقبول عام ثقافت میں جذب ہو گیا تھا، جسے میڈیا نے بھی خوب توجہ دی۔ 1977 کی ٹی وی سیریز دی فینٹاسٹک جرنی نے ایک خاندان کی سائنسی تحقیق کے سفر کے رودات بیان جو برمودا ٹرائی اینگل میں سبز بادلوں کی زد میں آ جاتا ہے،
اور ایک پراسرار زمین پر ان کا جہاز پھٹنا دکھاتا ہے، جہاں وقت کے دھارے آپس میں ٹکراتے اور آپس میں مل جاتے ہیں۔ ونسنٹ پرائس 1974 میں دی ڈیولز ٹرائنگل کے نام سے ایک دستاویزی فلم بنائی، جس میں پروڈیوسر کو جو بے تکے واقعات دستیاب ہوئے وہ سب اس میں جھونک دیے، اور سکوبی ڈو سے لے کر ونڈر وومین جیسی ٹی وی کی تمام مشہور شخصیات نے برمودا ٹرائنگل کی پراسراریت کا سامنا کیا۔ ایک بورڈ گیم اور ایک اٹاری ویڈیو گیم تھی، یہاں تک کہ پاپ موسیقی بھی برمودا ٹرائنگل کے سیر سے نہیں بچ سکی۔ 1981 میں بیری مانیلو اور 1974 میں فلیٹ ووڈ میک نے اس ٹائٹل کے ساتھ اپنے ٹریک ریلیز کیے، جس میں اول ذکر کے گیت ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے: میرا خیال ہے آپ نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں سنا ہے، وہاں مسلسل کچھ ہوا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے اور فضائی فوج یہ انکشاف نہیں کرے گی۔ فلائٹ 19 کے حوالے سے فضائی فوج کے بجائے بحریہ تحقیق کر رہی تھی، اور اس کے 400 صفحات پر مشتمل رپورٹ نے 5 جہاز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جاننے کے باوجود ظاہر نہیں کیا۔ لارنس ڈیوڈ کوشے کی 1974 میں شائع ہونے والی کتاب دی برمودا ٹرائی اینگل مسٹری سولوڈ بالکل بھی اپنے عنوان کی ترجمانی نہیں کرتی۔ اس نے فلائٹ 19 سے متعلق غیر معمولی نظریات پر کہتے ہوئے اوس ڈال دی کہ طیاروں کا ایندھن ختم ہو گیا تھا اور عملہ اپنے ناقص ہوائی جہازوں کے ڈوبنے سے پہلے حفاظتی کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکا، لیکن یہ فلائٹ 19 کے بنیادی پراسراریت کو حل نہیں کر سکی کہ ان کی سمت کا تعین کرنے والے آلات کیوں کام کرنا چھوڑ گئے، وہ اس قدر دور کیسے نکل گئے، اور مخفی ریڈیو پیغامات کیوں بھیجے گئے تھے جن میں کہا گیا۔ 1974 میں شائع ہونے والی چارلس برلٹس کی بیسٹ سیلر کتاب دی برمودا ٹرائنگل نے اس کی پراسراریت کو مزید بڑھا دیا، جس کی سنسنی خیز مواد کی خواہش مند عوام میں 20 ملین کاپیاں فروخت ہوئیں۔ در حقیقت ممکنہ طور پر یہ برلٹس کی کتاب ہی ہے، ہاں وہ اس خاندان کا حصہ ہے جس نے زبان سیکھنے کو سلطنت کھڑی کی، جس نے برمودا مثلث کے خیال کو پر اسرار اور غیر معمولی جگہ کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نقش کیا۔ برلٹس نے اٹلانٹس اور اڑنے والی اشیاء کی نظریات کی وضاحت کی، اور وہ اس تصور کے پیروکار تھے کہ قدیم زمانے میں اجنبی خلائی مخلوق نے زمین کا دورہ کیا تھا۔ کوشے نے برلٹس کی نظریات کا مذاق اڑایا، لیکن 1970 کی دہائی تک برمودا ٹرائنگل عوامی نفسیات پر گہری گرفت حاصل کر چکا تھا، اگرچہ یہ اصطلاح ایک دہائی پہلے ہی متعارف ہوئی تھی۔ آسٹریلوی ریاست کوئنز لینڈ میں واقع گرفت یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے امیدوار شین سیٹرلے کہتے ہیں برمودا ٹرائنگل کے افسانوی داستان کا آغاز 1964 میں ہوا، جب ونسنٹ گیڈیس نے ارگوسی میگزین کے لیے ایک مضمون لکھا، اور 1974 میں چارلس برلٹس اور رچرڈ ڈونر دی ڈیولز ٹرائنگل کی کتابوں نے صحیح معنوں میں اسے آسمان پر پہنچا دیا۔ کئی سمندر کے دیگر علاقوں کے علاوہ وہاں زیادہ حادثات پیش آئے، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ علاقہ مکمل طور پر ثوابدیدی ہے، اور اعداد و شمار کے مطابق وہاں ہوائی یا سمندری جہاز کھو جانے کے واقعات بہت زیادہ نہیں ہیں جنہیں برمودا ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ مقبول عام ثقافت پر اس کے اثرات اس بات کا ثبوت ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کتنے وسیع پیمانے پر معروف تھا، اور اس کے باوجود آج ہم شاید ہی کبھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس علاقے میں کبھی کسی مسافر بردار طیارے کو حادثہ پیش نہیں آیا، اور اس فرضی داستان کے غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے آپ خود اس علاقے سے گزرنے والے جہازوں کو آن لائن نقشے پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم عمومی طور پر زیادہ سلجھ گئے ہیں، بس یہ ہوا کہ ہماری کہانیوں اور خرافات کے موضوعات بدل گئے ہیں۔ جو روگن امریکہ میں اپنے پوڈ کاسٹ پر فرضی نئے سامعین اور امریکی حکومت کی طرف سے جاری کردہ معلومات کی بنا پر اڑنے والی ناقابل شناخت چیزوں پر اکثر بحث کرتے ہیں، جو بات مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ غیر واضح مظاہر کو سچ سمجھنے کے لیے اتنی دور دراز سے لائی ہوئی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سائنس کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ ناقابل اعتماد یا ناکافی شواہد کی وجہ سے چیزوں پر یقین رکھنا غلطی ہوتی ہے، کیونکہ قرینوں قیاس وضاحت ہمیشہ آس پاس موجود ہوتی ہے۔ ہاں ایسا ضرور کہا جاتا ہے کہ 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے یہاں غائب ہو چکے ہیں جن کا ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تکون کا رقبہ باضابطہ طور پر واضح نہیں کیا گیا، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور پیورٹو ریکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا، جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت وہی دسمبر 1945 والے واقعہ سے ملی، بحری کے فلائٹ 19 جو کہ 5 بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، معمول کے مطابق مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کا ملبہ یا عملے کی 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئیں کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک بھی غائب ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا US سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ مضامین اور کتابیں جیسے چارلس برلٹس کی 1974 میں شائع کتاب دی برمودا ٹرائینگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائینگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی تھی۔ ناظرین، سائنسدانوں نے برمودا ٹرائینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور بحری و فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلو والے بادلوں کو دریافت کیا، جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں، آپ عام طور پر بادلوں کو ایسے کونے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں، وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اسی سال ناروے کے آرکٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معاملے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اس سب معاملے کے پیچھے یہ گیس ہو سکتی ہے جو اتنے سارے جہازوں کو غائب کر چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل کروزن لینسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بھی مافوق الفطرت یا کوئی بھی خلائی مخلوق شامل نہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، اور اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اسی طرح بحری اور ہوائی جہاز غائب اتنی تعداد میں ہی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ ان کے بقول جب آپ وہاں پر غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ آسٹریلین سائنسدان کے مطابق امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ 2018 میں برطانیہ کے ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس سمندری تکون کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے،
تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائنگل کے اسرار کی وضاحت تند و تیز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کی لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھی، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ تک تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم نے ایک بحریہ جہاز USS سائکلوپ کا ماڈل تیار کیا تھا۔ 542 فٹ کی اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں جو کہ کسی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑے بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسا لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب آزمائش بھی کی گئی، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ آخر کہاں جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔